اسی نفس کو ہم بعد میں بھی باقی رکھیں. یہی چیز ہم کیا کریں, بعد میں بھی باقی. روزے میں بیٹھے چغلی کر لیں تو پھر ہمارا روزہ گیا. یہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. حضرت عبید اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ آئے, فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دو عورتیں ہیں جو اپنی جان نکل رہی ہیں, ان کی روح نکل رہی ہے, نزا کی حالت ہے, لیکن ان کی روح ٹھیک سے نہیں نکل رہی, وہ پریشان نہیں, ان کی روح اٹکی ہوئی ہے, ماجرا کیا ہے معلوم نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور گئے. فرمایا ان کو دیکھتے ہی یہ کیا کر رہے تھے, اور فرمایا کہ جو تم نے سحری میں کھایا ہے یہ برتن رکھوایا, کب رکھوایا, اور رکھوا کر ایک عورت سے کہا کہ تم اس برتن میں خے کرو, کیا کرو, خے کرو. اس عورت نے انگلی ڈال کر خے کیا تو وہ خے میں خون اور پیپ آنے لگا, گوشت کے ٹکڑے پڑنے لگے. پھر وہ آدھا ٹب بھر گیا. پھر دوسری عورت سے فرمایا تم بھی اس میں خے کرو. جب اس عورت نے خے کیا تو پیٹ کے اندر سے گوشت کے ٹکڑے, خون اور پیپ نکلنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو نکل رہا ہے کیا ہے معلوم, غیبت کر رہے ہیں. یہ دونوں عورتیں آپس میں بیٹھی کیا کر رہی تھی, غیبت کر رہی تھی. غیبت کر رہی تھی. غیبت کسے کہتے ہیں, پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرنا, اس کے بارے میں بولتے رہنا. غیبت کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی پیٹ پیچھے کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. اور آگے فرمایا انہوں نے اتنی دیر تک غیبت کی تو انہوں نے اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں کے مرے ہوئے بھائیوں کا گوشت کھایا ہے, وہی گوشت اور خون اس میں گرا ہے. اور آج ہم پیٹ پیچھے کس کے بارے میں کتنا نہیں کہتے, کتنی باتیں نہیں کرتے. اگر ہمیں کسی کی پیٹ پیچھے بات کرنی ہے, بولنا ہے, بس ایک بات کرنی ہے, وہ کیا, اس کی اچھائیوں کو لے کر بات کرنی ہے. کس کو لے کر بات کرنی ہے, اس کی اچھائیوں کو لے کر بات کرنی ہے. اگر ہم روزہ ہیں کام پہ نہیں جا رہے, کیا وجہ کہ روزے میں تھکان محسوس ہے, ایسے کام کو چلے گئے, دوپہر میں ہاف ڈے آدھا دن کر کے آ گئے, پھر دوپہر میں کہیں بیٹھے گپ شپ کر رہے ہیں, لیکن باتیں کس کی ہو رہی, کسی اور آدمی کے بارے میں, کسی اور آدمی کی غیبت کہاں ہو رہی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیبت کو سمجھایا تو اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی اٹھے, فرمایا اگر کسی آدمی میں یہ چیز موجود ہو جو برائی ہم بیان کر رہے ہیں, وہ چیز اس کے سامنے موجود ہو اور وہ ہم بات کریں, تب بھی کیا یہ غیبت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے پاس وہ برائی موجود ہو اور اس چیز کو لے کر یہ دو لوگ تذکرہ کریں, یہی تو اصل غیبت ہے. اسی کے بارے میں بچنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا. اگر وہ چیز اس پر نہیں ہے, وہ چیز اس میں نہیں ہے, اگر ہم خاموخواہ اس پر لگا رہے ہیں, یہ تب تو ہماری اس پر ایک تہمت ہے. ایک آدمی چور نہیں ہے, چوری نہیں کرتا, لیکن اس کے بارے میں تصور کیا جا رہا ہے, خیال کیا جا رہا ہے فلاں آدمی فلاں گنہگار ہے اور وہ چور ہے, لیکن چور نہیں. چوری کا اس پر الزام لگانا, یہ تہمت لگانا, اور تہمت بھی سب سے بڑا گناہ ہے. تہمت بھی کیا ہے, سب سے بڑا گناہ ہے. اب اس گناہ سے ہمیں بچنا ہے. ہم روزے میں کیا کریں, قرآن کی تلاوت. ہم روزے میں کیا